اے اللہ کو چاہنے والوں، اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اے اللہ کی ذات تک پہنچنے والوں، کیا کرو؟ بندہ بھی ہو سبحان اللہ، محبوب کی اتباع۔ جب تم محبوب کی اتباع کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ انعام دے گا جو نہ دنیا میں ختم ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ اللہ اور اللہ، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر ضرورت کو وہ اپنے پورا کرتا ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ محبت کبھی ختم نہ ہو، نہ ٹوٹنے والی، نہ مٹنے والی، نہ ختم ہونے والی محبت۔ دنیا کا قاعدہ ہے نا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، دنیا کی گرم ہوا بھی نہ لگے اس کو، اللہ اللہ، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور اس کی ہر اس کو نعمت عطا کرنا۔ آپ دوست کے ساتھ بھی، جس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں تو آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر آسائش اور کوئی دکھ تکلیف غم اس کے قریب نہ آئے۔ اور جب خالق کے کائنات کسی سے محبت کرنے لگے تو کیا کہنا ہے؟ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کی طرف بھیجا، بندگی خدا کی، غلامی رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سجدہ ریزی ادھر، دل مدینہ منورہ، دل مدینہ منورہ اور جسم خدا کی طرف جھکے، اللہ، اور دل جب جھکے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے۔ سبحان اللہ، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب فرما رہا ہے۔ اور اتباع اسی وقت ہوگی، اتباع کے لیے شرط ہے محبت ہو، محبت شرط اول ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ فلاں شخص کو اولیت اپنا، سوال ہی پیدا نہیں ہونا وہ اپنائے، اس صورت میں اپنائے گا جب وہ اسے محبت کرے گا۔ اگر محبت نہیں ہے اس کو میں کسی جیسا لباس پہن، کسی جیسی ٹوپی پہن، کسی جیسے جوتے پہن، کسی جیسی چال بنا کرے گا وہ کسی چیز کو نہیں کرے۔ پہلے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہونے کے بعد پھر وہ اس کی نقل کرنا شروع کر دے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، حضور کی اتباع کا ہمیں ملے گا کیا؟ ملے گی ذات خدا۔ ہزاروں سال بھٹکتے رہے، شیطان سجدہ ریز ہوتا رہا، شیطان سے بڑھ کر کس نے عبادت کی ہے؟ لیکن جب اللہ کے نبی کی طرف کہا کہ جھک سجدہ کر، اور وہ سجدہ کس کو کرایا جا رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور مصطفیٰ کی تعظیم کرائی گئی۔ اسی نور مصطفیٰ کی جو تعظیم کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور خدا کے ہاں اسی کی مقبولیت ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اسی کو قبول کیا جائے گا جو نور مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا، جو اپنے دل کے اندر نور مصطفیٰ کو بسائے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، نور مصطفیٰ خدا نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین، روشن کتاب۔ اور کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرا روشن کتاب۔ اور وہ نور کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمیں خدا نے فرمایا کہ حضور کی اتباع کرو، پھر کیا ہوگا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر حضور یہ فرما دیتے کما اصلی تو کوئی مائی کا لال آپ جیسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کسی مائی کے لال کے جو حضور کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایسا تعلق کسی کا نہ بنا ہے اور نہ بنے گا جو حضور کا تعلق ہے۔ خدا کے ہاں جو حضور کی تعظیم ہے نہ کسی کی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ تو کیا فرمایا کہ صلو، نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب ہم نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہاتھ باندھے، کانوں کے قریب ہاتھ لے کے گئے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی، الحمدللہ پڑھی، قرآن پاک پڑھے، رکوع میں گئے، تسبیح و تحلیل کی، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس میں حضور کی محبت شامل نہیں تھی۔ جس وقت ہم نے اس نماز میں حضور کی محبت کو سامنے رکھا کہ یہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں نے ایک ایک لفظ پر غور کیا کہ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میں نے حضور کی اتباع میں نماز پڑھی، اور جب میں سجدے میں گیا تو اس سجدے کو رب نے قبول فرمایا، تو فرمایا کہ اے معبود، میں نے آپ کو معراج کروائی۔ معراج میں تشریف لے گئے تھے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر آپ آسمان میں تشریف لے گئے، پھر عرش معلیٰ تشریف لے گئے، پھر کعبہ اوسن او ادنیٰ، پھر بالکل قریب ہو، پھر خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے، پھر کیا راز و نیاز ہوئی، کیسے زیارت ہوئی، کیا کیا عنایات ہوئی، کیا کیا لطف و کرم ہوا، کیا کیا مہربانیاں ہوئی، یہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانتا۔ لیکن پیارے محبوب نے فرمایا یا اللہ، میں نے تو زیارت کر دی، مجھے تو معراج حاصل ہوگی، میں تو بلندی پر پہنچ گیا، اور میری امت، اللہ نے فرمایا جاؤ، الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب وہ نماز میں گئے، مولا علی کرم اللہ جو فرماتی ہے کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا، نہیں کرتا عبادت جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ جس کو چاہے خدا دکھا دیا اپنا۔ جو حضور کا غلام ہو گیا وہ کون ہو گیا؟ اللہ کا محبوب، اور جو اللہ کا محبوب ہو گیا اللہ نے اس کو معراج کروائی، جیسی بھی شکل میں چاہے، جیسے بھی اس پر تجلی ڈالے، جیسے بھی اپنے پردے ہٹائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تجلی فرمائی، فخر موسیٰ، آپ بے ہوش ہو گئے، نبی پاک تو قریب بیٹھے، کعبہ قوسین او ادنیٰ، فاصلہ بھی نہ رہا، کتنے قریب بیٹھے۔ تو کیا فرمایا کہ معراج مومنوں کی، لیکن کن مومنوں کی؟ جنہوں نے عشق مصطفیٰ دل میں رکھ کر میرے سامنے سجدہ ہوئی۔ سجدہ میرا تھا، عشق تیرا تھا، سجدہ میرا تھا، محبت تیری تھی، سجدہ میرا تھا، اتباع تیری تھی۔ بے شک جب حضور کو سامنے رکھ کر کہ حضور نے ایسے سجدہ فرمایا، حضور نے ایسے قیام فرمایا، حضور نے ایسے رکوع و سجود کیے، خوشی و خضوع کے ساتھ۔ ایک مرتبہ صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو کچھ نئے صحابہ تھے، پورے آداب نہیں جانتے تھے، پیچھے سے کوئی آوازیں آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ
میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں نا میں پیچھے بھی دیکھتا سبحان اللہ. ہوں. صحابہ میں تمہارے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. رکوع و سجود تو جو ہم ظاہری کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور خشوع و خضوع کیا ہے؟ بات نہیں. ہاں, جو دل کے اندر ہے نا, جس نیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تمہاری اور رب کی اس وقت کیا کیفیت ہے, آپس میں کیا معاملہ جڑا ہوا ہے, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں. خضوع بھی دیکھتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بے شک. لیکن جب تشریف لائیں گے اس وقت وہ حضور کی امت میں امت ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود بے ہے. شک. قیامت تک موجود رہے. اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آتے. اس وقت بھی حضور موجود ہیں, اس وقت بھی حضور ہمارے رکوع و سجود کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں. یہ خیال کر رہا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. خدا سے مصطفیٰ جدا نہیں. بے خدا شک. سے مصطفیٰ جدا نہیں. نہ اذان میں جدا ہے, نہ نماز میں جدا ہے, نہ قرآن میں جدا ہے. کسی معاملے میں دیکھ لیں, اور کلمہ طیبہ میں بھی جدا نہیں. کسی جگہ اللہ نے اپنے سے جدا نہیں کیا. جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات. میرے بدنی, مالی, قولی, فعلی اور مالی کتنی بات ہے؟ تین ہے نا, بدنی ہے, مالی ہے اور قولی فعلی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ. حریم ناز میں جب آپ پہنچتے ہیں, اللہ کے حضور میں جب آپ بندگی اور غلامی کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راستے میں آپ کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. بے شک. اور آپ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. یہ السلام علیکہ ایھا النبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس وقت کہہ رہے ہیں؟ حالت نماز. اور حالت نماز میں کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ خدا کو. کیا خدا سے جدا؟ اس وقت ذات خدا بھی موجود ہے اور ذات مصطفیٰ بھی موجود بے ہے. شک. بے شک. بے شک. اگر موجود نہ ہوتے تو پھر آپ کہتے السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. انا ارسلناک شاہدا, آپ کو میں نے کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ. کس چیز کا گواہ بنایا؟ خدا کے حضور پیش ہوں گے تو ہوں گے نا. نبی پاک کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں ہے. اس نے حالت اتحیات میں مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا یا نہیں پڑھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا امتی جناب, اللہ یہ ساری زندگی تیرے حضور پیش ہوگا اور مجھ کو سلام کر کے پیش ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں, میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ اور مجھ پر سلام پڑھتا ہے. اور جب بھی تیری بارگاہ میں آیا اس سے پہلے مجھے سلام کیا, السلام علیکم ایھا النبی. ذات مصطفیٰ جدا نہیں ہے. یاد رکھنا, خدا سے جدا نہیں اور ہم سے بھی جدا بے نہیں. شک. بے شک. خبردار کبھی یہ خیال کرنا کہ ہم سے جدا ہے. جدا. وقت تھوڑا ہو گیا ہے, مختصر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمائے گا؟ الصلاۃ معراج مومنین. بس ایک اور چیز بتا کے بس ختم کرتا ہوں. حضور کتنے شفیق ہیں.
بے شک خبردار خیال کرنا کہ میں یا آپ کوئی چیز ہے، میں اور آپ اس وقت کوئی چیز بن جاتے ہیں جب آپ رسول اللہ کے غلام بے ہوتے شک ہیں۔ بے شک بے شک جب آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بڑے خاص ہو گئے ہیں، ہم محترم ہو گئے ہیں، ساری امت ساری مخلوق میں ہم معزز اور مکرم ہو گئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ ہمیں تو لال لگے ہوئے ہیں، ہمارے سجدے اور نمازیں اور روزے اور زکات یہ خیرات زیادہ ہے، صدقات زیادہ ہے؟ نہیں۔ اس چیز پر غور کرو کہ حضور کتنے شفیق ہیں اور اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حضور پر ضرور۔ اچھا اب آسمانوں پر عرش پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور صلی میں آپ اللہ سے پوچھتا ہوں عرش پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات مٹ جائے گی، لیوان الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہر شے اللہ نے فنا کرنی اور پوچھنا کہ بتاؤ اب کس کی ملکیت ہے یہ ساری بادشاہی؟ کون بادشاہ ہے؟ کون مالک و مختار ہے؟ کہاں فرعون، کہاں امان، ابو جہل، یہ بڑے بڑے نمرود کہاں گئے؟ اب کون ہے؟ اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ جاری ہے۔ بے شک بے شک کہ آج ہم ذکر مصطفیٰ کے لیے کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی جاری رہے گا۔ بے شک۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور اس پر ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کروں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس بات پر تنہائی میں غور کرو نا۔ انسان کے اندر وہ موجود ہے، خزانہ موجود ہے اندر، لیکن اس خزانے کو انسان استعمال نہیں کرتا۔ میں وہ خزانہ بتانے لگا ہوں جو اندر موجود ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ ساری امتوں میں سے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں جو اعزاز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم مجھے یاد کرو میں تم مجھے یاد کرو میں کہاں پہ کہاں پہ نا عرش مولا، کہاں پہ عرش مولا، حضور کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ عرش مولا۔ ہم کیا لگتے ہیں حضور کے؟ امتی غلام۔ آقا نے غلام کو جدا نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ آقا کے چرچے آسمانوں پر، غلام کے چرچے آسمانوں پر۔ سبحان اللہ، بے شک آقا کے چرچے آسمانوں پر، غلام کے چرچے آسمانوں پر۔ لیکن ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے زندگی کو رول دیا۔ لال و گوہر ہمارے پاس گولیاں بھری ہوئی تھی، ہم نے ان کو ضائع کیا۔ ایک ایک سانس ہمارا گوہر ہے، لال و گوہر سے قیمتی ہے۔ اربوں خربوں میں کا وہ ہیرا جو ہے وہ نور، وہ ہیرا کیا چیز ہے جو ایک ایک سانس اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اس ایک ایک سانس کی جب قیمت پڑے گی تو پھر انسان کافی افسوس منے گا۔ مجھے تو بے شمار دن پر سال سالہ سال عطا کیے گئے، لیکن میں نے سارے حضور کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ عرش مولا، انسان غلام کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ آسمان، اکیلا وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو کہاں یاد کر رہا ہے؟ آسمان، مل کے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کس کے ساتھ یاد کر رہا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہاں حضور نے معراج میں امت کو نہیں بھولے کہ میری امت کو بھی یا اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، میری امت کو معراج حاصل
اور جو جس نیت سے نماز پڑھے گا، جیسی کیفیت خشوع و خضوع سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی پردے ہٹائے گا، اتنی کیفیت کے ساتھ اپنی زیارت کرائے بے گا۔ شک سبحان اللہ بے شک ٹکرے مارو گے تو ٹکروں والی زیارت ہوگی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے خشوع و خضوع والی زیارت ہوگی، کیونکہ فرمان خدا کا تو زبان مصطفیٰ کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو چرچے آسمان پر اللہ کے ہو رہے ہیں نبی پاک کے، اللہ کے ہاں، وہ چرچے غلام کو بھی نصیب ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جتنی دیر وہ زندہ ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے، اس کے چرچے کہاں ہو رہے ہیں؟ عرش مولا۔ اب یہ چرچے ختم ہونے والے نہیں، جس بات کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو نوٹ کریں۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے دائمی ذکر۔ حضرت صاحب تشریف فرما دیں تو ایک سنگی کو ذکر دیا تو کچھ آپ نے فرمایا تو ذکر صحیح نہیں کرتا، غفلت کر رہا ہے، ہر ذکر کرتا گیا۔ پوچھنے لگا حضرت صاحب آپ بھی ذکر کرتے ہیں؟ آپ مسکرا کر آپ فرمایا ہر ذکر بھی کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کی عادت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھائی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں بار بار کہوں بھائی صاحب؟ ہاں، میں پنڈی میں بیٹھا ہوں، یہ لاہور میں بیٹھے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، میں پکارتا ہوں، یہ تو ہے نا۔ اب جب یہ سامنے ہو گئے یہ آپ ہی سارے اٹھ گئے، جب مشاہدے کی حالت آ گئی تو خوش قسمت ہو میرے دوستوں جن کا تعلق حضرت صاحب کے ہاتھ میں بے شک حضرت صاحب کو مشاہدے کی کیفیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مشاہدے والا مقام عطا فرمایا۔ بے شک بے میں اس کا شک گواہ ہوں، بے شک۔ میرے سامنے آپ نے فرمایا مسکرائے، فرمایا ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم دوسرے ہمارے وقت نہیں کرتے۔ تو جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا تو سب سے آخر میں جو چیز بند ہونی ہے نا وہ دل ہے۔ دیکھیں آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں نا، انسان بے حس پڑا ہوا ہے لیکن کہتے ہیں ابھی نبض چل رہی ہے، ابھی نبض چل رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ نبض فرماتے ہیں آپ نیچے رخصت ہو کہتے ہیں جو شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی ذکر عطا فرماتا ہے، ادھر اس کا ذکر بند ہوا، ادھر قبر میں رکھا ذکر پھر گیا۔ حشر میں جب اٹھے گا کہ جس کیفیت میں موت آئے گی اسی کیفیت میں وہ حشر کے دن اٹھے گا۔ اس واسطے اپنی تنہائی کو پاک رکھو، ایسا نہ ہو کہ فلموں ڈراموں میں یا کسی ایسے کام میں یا کوئی نشے کی حالت میں یا ایسی کیفیت میں جو اللہ کو نہیں پسند اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اسی حالت کو اٹھنا پڑے گا۔ اور جو اللہ کے بندے ذکر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے، اور جن کے دل ذاکر ہو گئے اب تو زبان ذاکر ہے لیکن جن کے دل ذاکر ہو گئے ان کو قبر میں بھی ذکر جاری رہے گا، ان کا حشر کے جو بھی ذکر جاری رہے، اور جتنی دیر ذکر جاری رہے گا کیا خدا کے ہاں ذکر نہیں ہوگا اس کا؟ بے شک۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذکر جو اب تھوڑی دیر کیا نا ادھر بھی ہمارے چرچے ہو گئے، اور جب دائمی ذکر چل پڑا ہمارے دائمی چرچے پڑ گئے۔ بے شک۔ آج ہم بزرگوں کا شجرہ پڑھتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ ان کے ذکر چلے ہوئے تھے، یہ دائمی ذکر والے ان کے چرچے آسمانوں پر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے محبت کی ہے، فرشتوں کو بھیجا ہے کہ روح زمین پر پھیل جاؤ، جس کے سامنے ان کا نام لو اس پر فرض واجب ہے وہ عزت کے کا نام ہے۔ کبھی دادا صاحب کا نام کوئی بھی لے عزت و احترام سے لیتا ہے، حضرت صاحب کا نام کوئی بھی لے عزت و احترام کے ساتھ لیتا ہے۔ کیا آپ کی کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا کوئی برادری ہے؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا کیونکہ وہ دائمی ذکر میں آ گیا، دائمی ذکر سے مشاہدے میں چلے گئے۔ اب اللہ نے ان کے ذکر کو ختم نہیں ہونے دیا، اس مخلوق میں ذکر جاری فرما دیں۔ کئیوں کو مستور رکھا ہوا ہے، کئیوں کو واضح کر دیا ہے۔
لیکن جو شخص ذکر الہی کو اپنا لے گا تو یاد رکھنا اس کے چرچے آسمانوں پر ہوں. بے شک بے شک اس کے چرچے آسمانوں پر ہوں. اگر مل کے ذکر کرو گے تو تم فرشتوں کے بھی چرچے ہوں گے. فرشتے بھی اس مجلس میں شامل ہوں گے جس مجلس میں مل کے یہاں ذکر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی اتباع ہوگی تو اللہ قبول فرمائے گا. بے شک اس ذکر کو بھی تبھی قبول فرمائے گا جب حضور کی عشق و محبت اور حضور کی اتباع ہوگی. آج سے پکا عہد کر لو اس ذکر کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. جب بھی وقت ملے جب بھی. اور ایک بات ہو کہ آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. قرآن میں ہے جی جی وَذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت. اللہ کا ذکر کر جب بھی بھول جائے. اس کا مطلب ہے کہ بھولنا ہے. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, بھول کے دوبارہ شروع, پھر بھول کے دوبارہ دوبارہ شروع, شروع. پھر بھول کے دوبارہ شروع. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھول کے کہ یہ خدا نہ خاصا نافرمانوں میں آ گیا. نہیں, بھولنا ہمارے اندر رکھا گیا ہے. تو جب بھی یاد آئی اس کو ذکر کرنا چاہیے اور خیال کرنا کہ جس وقت ذکر کرو گے آپ کے چرچے عرش معلیٰ پر ہوں, آپ کے چرچے رب کے ہاں ہوں. اور جب یہ مل کر ذکر کریں گے تو فرشتوں میں بھی چرچے ہوں. خدا کے ہاں تو ہوگے, ساتھ فرشتوں میں بھی چرچے ہوں. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے. جو ذکر زبانوں میں جاری ہے اس کو دلوں پہ جاری رہے. اور جب ہم قبروں میں چلے جائیں ہماری قبریں بھی روشن ہوں. جب حشر کے دن نکلیں قبروں سے اس ذکر کے نور کی وجہ سے کہ چند افراد ایسے ہوں گے جو نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے نبی ہے نہیں, شہید ہے نہیں, صدیق ہے نہیں, یہ اللہ کے ذکر ہے. وہی ذکر جو چلتے چلتے وقت آخر بھی جاری رہا وہ ذکر حشر کے دن نور کے ٹیلوں پر بتائے گا. بے شک بے شک. اور دیکھنے والے رشک بھی کریں گے اور دیکھنے والے پوچھیں گے ایک دوسرے سے یہ کون ہے, یہ ذاکرین. انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا. آج اللہ آج حشر کے دن سب کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ان کو نور کے ٹینوں میں بٹھایا. اللہ تعالیٰ کی مہمانی کر رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ حشر کے دن سوا نیزے پہ سورج ہے کہ ذاکرین کے آگے ان کی تواضع ہو رہی ہے, ان کو کھانے اور پانی پیش کیے جا رہے ہیں. کن کے لیے یہ ذکر ایسا فرماتے ہیں کہ ہاتھ کارون لے لیا. یہ ذکر ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کرنا ہے اللہ کا. لیکن بڑا ذکر کون سا ہے؟ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اگر کم ہو گئی زبان میں گلا ہو لیکن دل اللہ اللہ. تھوڑی دیر ایسے نیت کریے کہ ساڈے چرچے بھی آسمان